ہر تعریف اس اللہ کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ پروگرام کا آغاز باقاعدگی سے کرتے ہیں جو تعبیر خواب پہ مبنی ہے، کیونکہ آپ کی بار بار کالس آتی تھیں کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، لیکن آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کو نہیں ملتی۔ تو ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے۔ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ آنے والے وقت میں زیادہ سے زیادہ خوابوں کی تعبیر اس پروگرام کے توسط سے آپ کو بتائیں، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ اتنی محبتوں کے ساتھ آپ خواب میسیجز کرتے ہیں، اور مولا محمد و آل محمد کی صدقے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی ساری دعائیں اللہ قبول کرے، آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی کا خواب پروگرام میں شامل نہیں ہوتا، کسی کا سوال پروگرام میں شامل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوابوں کو، سوالوں کو پروگرام میں شامل کریں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے کافی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پروگرام کے ٹائم کو بھی بڑھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ سوالات کو شامل کریں گے۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، میں نیاب کر رہا ہوں کویت سے۔ میں بہت دعائیں مانتا ہوں، میں اپنی جاب کے لیے بہت پریشان ہوں، مجھے بھی جاب پہ کہیں نہیں مل رہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے مولا جلد آپ کو ایک اچھا روزگار عطا فرمائے اور محمد و آل محمد کے صدقے ہر پریشانی سے آپ کو دور رکھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب ہے کہ جو انسان مغرب کی نماز کے بعد 108 مرتبہ یا رزاق و یا حلیم یا رحمان و یا کریم پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگے گا تو اللہ پاک غیب سے رزق کے اسباب منظر عام پہ پیش کرے گا۔ میں آپ سے عرض کروں گا آپ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، اور جتنے بھی وظائف ہم آپ کے سامنے پروگرام میں پیش کرتے ہیں وہ سب کے لیے ہوں گے۔ اگر کوئی دوسرا میرا بھائی رزق کے لیے، جاب کے لیے پریشان ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر اس انسان کو مولا رزق حلال نصیب فرمائے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں میرے مولا، اور جو نہیں بھی دیکھ رہے ان کی بھی تمام پریشانیوں کو مولا ختم کر دے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میرا نام شکیل احمد، میں برازیل سے بول رہا ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں نے خواب دیکھا تھا حال ہی دنوں میں یہ برازیل چھوڑنے کی بات سوچ رہا ہوں نا، تو میرا دل ہے کہ آگے میں امریکہ نکل جاؤں، یہاں سے بائی روڈ بھی لوگ جاتے ہیں، تو میں خواب میں امریکہ پہنچ گیا ہوں۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے مجھے ایک دو سوال پوچھا ہے، تو میں نے ان کو سوال کا جواب دیا ہے، جی ایسے ایسے یہ ہے وہ ہے، کچھ مرمرانے کا انٹرویو تھا نا، تو وہ میں نے دیا، تو انہوں نے مجھے ایک پیپر دیا ہے اور انہوں نے مجھے ملک سے باہر نکال دیا ہے۔ تو میرے دوسرے جو دوست ہیں ان کے پاس پیپر مل گیا ہے، کیونکہ وہ تو امریکہ گئے بھی نہیں۔ ایک میرا دوست تھا ساتھ میں بنگلہ دیش کا، تو وہ تو جا بھی نہیں رہا، ایک کالا تھا افریقن، تو ان دونوں کو انہوں نے انٹری دے دیا اور مجھے ملک بدر کر دیا۔ اس کی تبیر مجھے بتا دیا، ابھی میں نکلا نہیں ہوں، بڑا میرا پروگرام ہے نکلنے کا۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آباد رکھے اور آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے سفر میں جو آپ امریکہ کی طرف کرنا چاہتے ہیں اس میں کافی رکاوٹیں آئیں گی، اور اگر آپ چلے بھی گئے تو وہاں پہ کافی اختلافات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، مالی حوالے سے، کام کے حوالے سے کافی چیزیں الجھیں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جب تک مالی حوالے سے، کام کے حوالے سے نئے اچھے اسباب منظر عام پہ نہیں آتے تب تک قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ اس میں رکاوٹ یا اس میں پریشانی کا سامنا آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا کریں، رات کو سونے سے پہلے روز 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور پھر دعا مانگیں کہ میرے مولا میں یہ سفر کرنا چاہتا ہوں، میرے آنے والے وقت کے لیے، میری زندگی کے لیے بہتر فرما۔ مجھے امید ہے محمد و آل محمد کے صدقے اس دعا کے بعد اگر کوئی خواب آپ ایسا دیکھتے ہیں جس میں آپ امریکہ چلے گئے اور وہاں پہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، خوشحالی دیکھتے ہیں، یہاں خود کو خوش پاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے محمد و آل محمد کے صدقے وہ پریشانیاں ٹل چکی ہیں، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہو اور جو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو وہ نصیب کرے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی السلام علیکم، میرا نام صابر ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے خواب میں اپنے بھائی کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم سب روئے تھے، ابھی اس کی شادی ہو رہی ہے، 10 دن ہے ابھی باقی شادی میں، تو 10 دن پہلے میں نے اس خواب کو دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، گھر پہ سب ایسا افراتفری ہے، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام میرے بھائی، اللہ آپ کو آباد رکھے، اور دعا ہے کہ میرے مولا جو ہمیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں
ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اچھا، اکثر ہمارے یہاں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ موت کی تعبیر کو لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نہ کرے موت واقع ہوگی۔ خواب اور تعبیر خواب میں موت کی تعبیر موت کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ تو سب سے پہلے تو اس وہم کو دور کیا جائے کہ موت کی تعبیر موت کی طرف مائل نہیں کرتی، اس کا اشارہ موت کی طرف نہیں ہوتا، لیکن بعض مرتبہ پریشانی کی طرف، رکاوٹوں کی طرف ان کا اشارہ ضرور ہوتا ہے، اور اس خواب کی تعبیر بھی ویسے ہی ہے۔ یعنی آنے والے وقت میں بھائی کی زندگی میں اور آپ کی اور گھر کی زندگی میں کافی رکاوٹیں، پریشانیاں، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، رزق میں تنگی کی صورت میں ہو، منظر عام پہ آئے گی۔ تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ صبح اٹھیں، چاروں کل پڑھیں، اور رات کو بھی چاروں کل پڑھ کے سویا کریں، اور کوشش کر کے عشاء کی نماز کے بعد 27 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں، اس دعا کے ساتھ کہ میرے مولا جو آنے والی مصیبت ہے محمد و آل محمد کے صدقے ان سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ کے کرم سے ایسا ہی ہوگا، اور کوشش کر کے ہر منگل کے دن گوشت کا صدقہ نکالتے رہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ مصیبت جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہے اللہ ان سے آپ کو دور رکھے گا۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ 3 سال سے ہم لوگ باہر ہیں، تو ہمارے کیس میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو یہ پتہ کرنا تھا کیا مسئلہ ہے۔ جی میری بہن، مولا آپ کو ہمیشہ پنتن پاک کے صدقے اپنی امان میں رکھے۔ امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہے، اگر کوئی دعا جو پوری نہیں ہوتی یا کوئی ایسا امتحان جس کے لیے انسان پریشان ہے، تو پھر ہر مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھے، اور 27 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے محمد و آل محمد کے صدقے اللہ پاک 27 ایام میں انشاءاللہ وہ دعا قبول کر دیتا ہے۔ تو میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی یہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائیں گے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی ابھی میں ملیشیا میں ہوں۔ کچھ مہینے پہلے میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میرے پاپا میرے خواب میں آئے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا جی پاپا بولیں، آپ کیا ضروری بات ہے، آپ بات کریں۔ تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن میرے خواب میں آئے ہیں، تو مجھے کچھ لیڈیز کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ان کا جو کفن ہے نا، ان کا جو کلر ہوتا ہے نا، وہ اس کفن کے اوپر داغ لگے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے اورنج کلر کے داغ لگے ہوتے ہیں۔ تو میں نا وہ کفن جو ہے نا، اپنے پاپا کا کفن پکڑ کے نا، تو وہ کینچی کے ساتھ میں کاٹ رہی ہوتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ پاپا یہ تو کفن بہت گندا ہے، اور آپ نے کہاں سے یہ گندا کیا، اس طرح کے میں سوال کرتی ہوں۔ تو آگے سے وہ مجھے یہ جواب دیتے ہیں کہ بیٹا میری جو قبر ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے۔ میں نے کہا کیوں ابو، چھوٹی کیوں ہے؟ وہ بولتے ہیں کہ میرے قبر میں 2 بچے ہیں۔ تو میں بولتی ہوں کہ کیوں ابو؟ وہ رضیہ کا نام لیتے ہیں اور وہ سلطان کا نام لیتے ہیں۔ جب میں یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ جی وعلیکم السلام بہن، اللہ پاک آپ کو آباد رکھے۔ اس کو خواب الہام کہتے ہیں، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بابا آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس حرف کا یا اس ساؤنڈ کا یا اس نام کا جو مطلب ہے وہ اس شخصیت کی طرف نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے نام بتایا سلطان اور رضیہ، تو آپ کے بابا یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ان سے معلوم کریں، کیونکہ برزخ میں جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ اشارے کرتا ہے تاکہ انسان اس آوازوں سے وہ چیزیں معلوم کر سکے جو وہ کہنا چاہتا ہے یا سمجھانا چاہتا ہے۔ سلطان اصل میں جو سین ہے، توئے ہے، اس کا جو مزاج ہے علم جعفر میں وہ نماز کی طرف جاتا ہے یا نیک اعمال کی طرف جاتا ہے۔ یعنی آپ کے بابا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے لیے وہ نمازیں پڑھیں جو میں نے اپنی زندگی میں شاید کچھ قضا کر لی ہیں۔ آپ جیسے کہ قضائے عمری نماز جو پڑھتے ہیں جو لوگ، یا آپ خود ہی 1 ہفتے کی نماز بابا کی نیت کر کے 5 وقت کی پڑھیں کسی بھی رات، اگر نہیں تو کسی اہل علم سے جو دیندار متقی انسان ان سے بھی پڑھا سکتی ہیں اللہ پاک کے کرم سے، تو انشاءاللہ قبر میں آسانی ہوگی۔ اور دوسرا جو نام بابا نے لیا اس کا جو اشارہ ہے وہ رزق کی طرف ہے، یعنی آپ بابا کی نیت سے کسی مستحق انسان کو 7 ایام مسلسل کھانا کھلائیں، اس دعا کے ساتھ کہ وہ کھانا کھانے کے بعد آپ کے بابا کا نام لے کے دعا کریں۔ جو قبر چھوٹی ہونے کی طرف جو اشارہ ہوتا ہے وہ اعمال کے چھوٹے ہونے کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے آپ جو بھی نیک اعمال کر کے بابا کے لیے ہدیہ کریں گی تو محمد و آل محمد کے صدقے بابا کے اعمال بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے، اور جب قیامت آئے گی تو بابا کی قبر چھوٹی نہیں ہوگی، بابا کے اعمال کم نہیں ہوں گے، بلکہ محمد و آل محمد کے صدقے اور آپ کے بار بار دعاؤں کے توسط سے انشاءاللہ اعمال بھی بڑھ جائیں گے، نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ اگر یہ کرنا مشکل لگتا ہے آپ کو تو ایک چھوٹا سا عمل میں یہ عرض کروں گا، جب بھی آپ کھانا کھائیں 1 وقت کا کھانا دن میں
اس پہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر دعا مانگیں کہ میرے مولا اس کا ثواب میرے بابا کو پہنچے اور محمد و آل محمد کے صدقے میرے بابا کی قبر پہ رحمت نازل کر، ان کے نیک اعمال میں برکت عطا فرما، کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے بابا کی قبر بھی وسیع ہوگی اور ان کی نیکیاں بھی اللہ بڑھا دے گا۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مہربان بھائی، میں فریدہ بات کر رہی ہوں ساؤتھ افریقہ سے، اور چند دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ماموں زاد بھائی ہیں، تو ان کی وائف ہیں، تو ان کو 2 جڑواں بچے ہوئے ہیں، ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا، تو اور میں خود بھی پریگننٹ ہوں، تو پلیز مجھے اس کی تعبیر بتائیے گا۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، بہت بہت شکریہ۔ جی وعلیکم السلام میری بہن، اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ اولاد کا دیکھنا محمد و آل محمد کے صدقے خوشیوں کی طرف، برکت کی طرف، رونق کی طرف اس کا اشارہ ہوگا، لیکن اس خواب کی تعبیر اچھی بھی ہے اور اس خواب کی تعبیر تھوڑی سی تلخ بھی ہے، اس حوالے سے کہ جیسے جیسے خوشیاں منظر عام پہ آئیں گی، گھر کا اختلافات منظر عام پہ آ سکتا ہے، تو ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ آپ مسکرا کے لوگوں سے بات کریں اور شکر الحمدللہ رات کو پڑھ کے سوئیں۔ اللہ کے کرم سے مالی حوالے سے، گھر کے حوالے سے، خوشیوں کے حوالے سے کافی نعمتیں گھر میں آئیں گی، لیکن اس سے اختلافات نظر حسد کی وجہ سے الجھیں گے۔ اگر چاروں کل پڑھتی ہیں صبح اور رات کو تو اس سے بھی انشاءاللہ نظر حسد کے اثرات مدھم ہوں گے، اور اگر آیت الکرسی پڑھتے ہیں صبح اور رات، ان سے بھی نظر حسد کے اثرات مدھم ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا آپ کی ساری دعائیں قبول و مقبول فرمائے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہلو السلام علیکم، یوکے سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے میری اولاد کی بیٹا ہے بڑا زین، بہت زیادہ نفرت کرتا تھا مجھ سے، یہی مجھے پتہ کرنا ہے کہ اب آگے نیکسٹ میں کیا کروں۔ وعلیکم السلام و علی مدد، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آباد رکھے میری بہن۔ آپ ایسا کریں، عشاء کی نماز کے بعد اگر ان کی کوئی تصویر آپ کے سامنے ہو تو وہ رکھیں اور اس پہ 27 مرتبہ سورہ کوثر اور 27 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں، اور پھر دعا مانگے کہ اے میرے اللہ، میرے بیٹے کا ذہن، میرے بیٹے کی سوچ، میری بیٹی کی زندگی میری طرف مائل کر دے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کے احساسات آپ کی طرف مائل ہوں گے، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائیں گے۔ اور جب بھی اپنے بیٹے سے بات کریں، یا ودود و یا معز پڑھ کے مسکرا کے بات کریں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو کسی چیز سے روکیں گے تو ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ رکے گا نہیں، لیکن آپ اگر مسکرا کے بات کر کے ان کو یہ احساس دلائیں گی کہ آپ ان کے سب سے قریب ہیں اور آپ کو ان کی فکر ہے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ جلد تمام دعائیں اللہ پاک اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور جلد آپ کا بیٹا آپ کو سمجھے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری شادی ہوئی تھی 3 سال پہلے، اور میری بیوی نے میری بھی کئی بار بدتمیزی میرے ساتھ کی ہے، اور کئی بار گھر سے بغیر پوچھے اپنے گھر چلی جاتی رہی ہے۔ اب چھوڑنے والا تھا اس کو، تو پھر یہ ہے کہ وہ معافی شافی مانگ رہی تھی، اور چانس دے لو اس کو۔ اب میں نے رشتہ کیا ہوا ایک جگہ کو، میں وہاں پہ میرا دل ہے کہ میں شادی کر لوں، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو اور میں بھی اسی گھر میں رہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے اب ہر حال میں شادی کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آباد رکھے۔ جیسے کہ آپ کا سوال گھریلو سوال تھا، تو جو نام تھے ان کو ہم نے ہڈن رکھا ہے، لیکن آپ کے سوال کو ہم نے واضح کیا ہے تاکہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل سکے۔ اچھا میں بھائی عرض کروں گا، آپ کے ذائشے کے حساب سے استخارہ یہ آیا ہے کہ فی الوقت آپ اپنی پچھلی بیوی کی طرف مائل ہوں، تو محمد و آل محمد کے صدقے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور ان کو بھی کافی احساس ہو چکا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی زندگی بہتری کی طرف مائل ہوگی۔ لیکن اگر آپ جلد بازی کر کے دوسری شادی کی طرف قدم بڑھائیں گے تو کافی اختلافات منظر عام پہ آ سکتے ہیں۔ گھر کے حوالے سے، سکون کے حوالے سے چند ایام تو بہتر گزریں گے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا تو کافی چیزیں الجھیں گی اور بیچ میں آپ پس جائیں گے، تو اس لیے شادی دوسری کے لیے فی وقت ٹھہر جائیں، اور جو پچھلی شادی ہے اس کی طرف مائل ہوں، اور کوشش کر کے جب بھی اپنی زوجہ سے بات کریں یا حلیم و یا ودود پڑھ کے مسکرا کے بات کریں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مہربان بھائی، میرا نام سلمہ، میں بنگلہ دیش سے ہوں۔ بھیا ایک بات بولنی تھی آپ کو۔ بھیا ابھی میں جس گھر میں رہ رہا ہوں نا، میرے اس گھر کے پاس اور ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک ہندو عورت رہتی تھی،
उस घर का जो मालिक है ना, वो मालिक उस औरत को भगा दिया, 1 तारीख को चला जाएगा उस घर को। भैया मैं लेना चाहता, क्या भैया उस घर में मैं जाऊँ, क्या मेरे लिए ठीक होगा भैया? वालेकुम सलाम मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको हमेशा आबाद रखे। आपका उस घर में जाना, वो घर ख़रीदना बहुत ही मुबारक साबित होगा। लेकिन अगर आप परेशान हैं कि किस तरह से जाएं, आप जब भी उस घर को ख़रीदें तो कोशिश करके वो दिन या जुम्मे का हो, अगर रात हो तो जुमेरात की हो, जो एग्रीमेंट हो तो वो इस तरह से हो। अगर इस तरह से होना मुमकिन ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब एग्रीमेंट के बाद पहला कदम उस घर की तरफ बढ़ाएं तो उस वक्त 27 मरतबा सूरह नसर पढ़ के फिर बढ़ाएं, और इस दुआ के साथ कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े वो घर अल्लाह आपके लिए मुबारक करे। जब पहली रात उस घर में आप सोएं तो कोशिश करके कुरान ख़वानी करवाएं। अगर कुरान ख़वानी करवाना मुश्किल हो तो कोशिश करके 7 मरतबा 4 कुल पढ़ें और 4 कोनों में वो दम करें। यानी घर के जो 4 कोने होते हैं, एक कोने में जाके 4 कुल 7 मरतबा पढ़ी, फिर दूसरे कोने में जाके 4 कुल 7 मरतबा पढ़ी, फिर तीसरे कोने में ये ऐसा किया, चौथे कोने में ऐसा किया। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े उस घर पे जितने भी नहज असरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह पाक वो घर आपके लिए मुबारक कर देगा। वो घर आपके लिए लेना मुबारक साबित होगा। और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े आपकी तमाम दुआएँ अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेहरबान भाई। कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी वालिदा मरहुमा एक बैग में मेरे लिए कुछ खाने की चीज़ें लेकर आई हैं, जैसे कि गरम रोटी और दूसरी अशिया। मुझे बहुत भूख लग रही होती है तो मैं जल्दी से वो बैग खोलती हूँ और जो गरम रोटी होती है वो मैं खाना शुरू कर देती हूँ। और ये ख्वाब मैंने रात को 3-4 बजे के टाइम देखा था। इसकी क्या ताबीर हो सकती है? बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम मेरी बहन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं माज़रत अर्ज़ करूँगा कि जिन के सवाल हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे, बाखुदा मुहर्रम के हवाले से और किताबों के हवाले से बहुत सारी मसरूफ़ियात होती हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को प्रोग्राम में शामिल करूं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उनके सवाल ज़रूर शामिल करेंगे। और आप सबके लिए दिल से दुआ है कि मेरे मौला हुसैन के सदक़े, मौला अली के सदक़े अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। आपने जो ख्वाब देखा, इसकी ताबीर ये है कि आने वाले वक्त में माली हवाले से, खुशियों के हवाले से अच्छे अय्याम मंजर-ए-आम पे आएंगे और कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन पे आप भरोसा करेंगी। तो कोशिश करके जब भी किसी से बात करें तो 3 मरतबा सूरह नसर पढ़ के उनकी आंखों में देखें। अगर वो घबराने लगे तो समझ जाइएगा कि अपने राज उनसे शेयर नहीं करने, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप लोगों को जल्दी में अपना समझेंगी और अपने राज जो पास्ट से जुड़े हैं वो बयान कर देंगी और इस वजह से तज़लील का सामना हो सकता है। खुशियाँ, बरकत और घर में रौनक अल्लाह के करम से आने वाली है। एक विर्द में आपसे अर्ज़ करूँगा, कोशिश करके 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और हर मगरिब की नमाज़ के बाद या अल्लाह हो, या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ हो, या रहमान 27 मरतबा पढ़ें इस दुआ के साथ कि जो इनामात आपको अल्लाह की तरफ से मिलने वाले हैं वो जल्द नसीब हों। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जर्मनी से खदीजा बात कर रही हूँ और मुझे अपने ख्वाब की ताबीर के हवाले से आपसे पूछना था। मैंने ख्वाब देखा है कि सफ़ेद दूध जैसी ज़मीन हैगी, उस पर मैं हूँ, मेरी वालदा बैठी हुई हैं और मेरी वालदा ज़मीन पे कुछ तलाश कर रही हैं और मुझे जर्मनी के डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपको कैंसर हो गया और आपका 3 दिन बाद इंतकाल हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे ये भी वाज़ेह किया गया है कि आपके भाई के इंतकाल को 1 साल होने वाला है और अगस्त में मेरे एक भाई के इंतकाल को 1 साल होगा, जिनका भी इंतकाल हुआ है। तो आप मुझे इसकी ताबीर के हवाले से बताइएगा। जी वालेकुम सलाम मेरी बहन। दूध जैसी सफ़ेद ज़मीन पे आप और आपकी वालदा बैठी हुई हैं। इनकी ताबीर यह है कि अल्लाह पाक के फजलो करम से, माली हवाले से घर में अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जो इंतकाल की ख़बर आपने देखी है उसका इशारा इंतकाल की तरफ या किसी बीमारी की तरफ नहीं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन चिड़चिड़ेपन की तरफ ज़रूर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपके वजूद में चिड़चिड़ापन और इख्तलाफात आपके लिए काफ़ी मंजर-ए-आम पे आएगा। एक तो ये, और दूसरा आप अपनी सेहत का ख्याल कम रखेंगी। कोशिश करके हरी चीज़ें ज़्यादा खाएँ, हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएँ, शाम के वक्त वॉक पे जाया करें और ऐसी जगह पे दिन में कुछ देर ज़रूर जाएँ जहाँ दरख्त और फूल हैं, वहाँ बैठें, खुदा की कुदरत को देखें
اور یا شافی ہو یا اللہ 27 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگے. اللہ کے کرم سے ہر پریشانی آپ سے دور ہوگی. برکت کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے اچھے یہاں منظر عام پہ آئیں گی، لیکن اس میں رکاوٹیں کافی آئیں گی. اس رکاوٹ کو جب آپ خوش رہیں گی، اپنے احساسات پہ قابو پائیں گی اور یہ ورد کریں گی، مجھے امید ہے کافی بہتری زندگی میں آئے گی، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے لاسٹ نائٹ خواب میں دیکھا کہ میرے ہاف سر کے جو بال ہیں نا وہ وائٹ ہیں، تو مجھے اس کی تعبیر کا بتا دیں. وعلیکم السلام میری بہن. اچھا، اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ سیدھی طرف کے بال سفید ہوئے ہیں تو وہ بزرگی کی طرف، مالی حوالے سے برکت کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ نے یہ دیکھا کہ الٹے طرف کے بال سفید ہوئے ہیں تو وہ احساسات کی طرف، وہ ایموشنل ہونے کی طرف اشارہ ہے. تو دونوں طرف سے آپ اس بات کو طے کر لیں کہ اگر بال سفید ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے برا نہیں ہے بلکہ بہتر ہے. اگر الٹے طرف ہوئے ہیں تو آپ اس بات پہ قابو پائیں کہ ایموشنل ہو کے کوئی فیصلہ نہ کریں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اپنے آپ کو جلد بازی سے تھوڑا سا دور رکھیں. اور اگر سیدھی طرف آپ کے بال سفید ہوئے ہیں تو فوراً وہ نہ کہہ دیں جو آپ کے وجود میں ابھرتا ہے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے کافی چیزیں آپ کی بہتری کی طرف مائل ہوں گی. اگر آپ نے زبان پہ قابو رکھا اور اپنے احساسات پہ قابو رکھا تو محمد و آل محمد کی صدقے زندگی میں امن، برکت اور خوشحالی شامل ہوگی. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم مہربان بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے؟ جی مہربان بھائی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی پہاڑ کی مٹی کو خواب میں دیکھے کہ اس کے اوپر پہاڑ کی مٹی پہ چل رہے اوپر چڑھتے ہوئے، مطلب اس کی معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ مجھے وضاحت کریں گے پلیز. وعلیکم السلام میری بہن. پہاڑ کی مٹی رکاوٹ کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے، مصیبتوں کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے، یعنی آنے والی زندگی میں مصیبتیں اور رکاوٹیں آپ کی طرف مائل ہوں گی. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ رات کو جب آپ سوتی ہیں تو سورہ فلق کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی اپنے سر پہ لگائیں یعنی پیشانی پہ لگائیں، اور پھر پی کے اس دعا کے ساتھ سوئیں کہ میرے مولا مجھے ہر مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھ، یقیناً تو ہی ہر دعا سننے والا ہے. مجھے امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آسانی ہوگی. اور ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، جذباتی ہونے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھیں، کیونکہ آپ کا سچ اور فوراً وہ کہہ دینا جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کے لیے تھوڑا سا تلخ ثابت ہونے والا ہے. اس بات سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھیں، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے محمد و آل محمد کے صدقے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم سر، میں امسٹرڈیم سے آپ کو وائس میسیج بھیج رہی ہوں. میری شادی 2020 میں ہو گئی تھی، اور سر مجھے اولاد کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیوں. میری ساری رپورٹ بھی نارمل ہے، لیکن ابھی شادی کو 10 مہینے ہو گئے ہیں لیکن مجھے اولاد نہیں ہوئی ہے. تو پلیز سر کوئی عمل بتا دیں. اچھا میری بہن، اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی ساری دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائیں. پہلے تو میں خوشخبری آپ کو دوں گا کہ استخارے میں جلد آپ صاحب اولاد ہونے والی ہیں محمد و آل محمد کے صدقے انشاءاللہ. اور چھوٹی سی دعا عرض کروں گا کہ صبح کے وقت یا رات کے وقت 2 کھجوریں اور 1 گلاس دودھ سامنے رکھیں، اس پہ 27 مرتبہ سورہ کوثر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگ کے اولاد کی بسم اللہ کر کے پی لیں. 1 کھجور آپ کھائیں، آدھا گلاس دودھ آپ پئیں، 1 کھجور اپنے شوہر کو کھلائیں اور آدھا گلاس دودھ ان کو پلائیں. اگر دن کے وقت کرنا ممکن نہ ہو، مناسب نہ لگے، تو رات کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے کچھ ہی ماہ میں اللہ پاک خوشخبری کو واضح کر دے گا. اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی ساری دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. اے میرے مولا، وقت کی قلت کی وجہ سے جن کے سوالات ہم پروگرام میں شامل نہیں کر پائے، ان سب کے مسائل کو حل فرما، ان سب کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے میرے مولا، تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا، تیری خدائی جہاں جہاں تک ہے، جو جو تیری عبادت کرتے ہیں ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما. چاہے وہ جنات ہو، چرند پرند ہوں، یا پانی میں رہنے والی مخلوقات، میرے مولا جو تجھ کو یاد کرتے ہیں ان کو آباد فرما، اور ہم کو ویسا کر دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم صلی اللہ محمد و آلہ. اپنے مسائل یا خواب جس کی تعبیر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ وائس میسیج کریں. انشاءاللہ آپ کے میسیجز اگلے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.